بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مرشد حکیم محمد طارق محمود چغتائی منزلہ اپنے درس میں فرماتے ہیں، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ہدیہ لے کر جاتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حضور ہدیہ لے کر گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، آپ کے لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کریم خوش ہوئیے۔ اس التحیات للہ والصلوات والطیبات میں اللہ کی پوری تعریف ہو جاتی ہے، اللہ کی پوری حمد ہو جاتی ہے، اللہ کا سارا وقار، اللہ کی ساری عزت، اللہ کی ساری عظمت اور اللہ کی ساری قدرت اسی میں سمو دی گئی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی محبت میں پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا، السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ سلام میں نے ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر پیش کیا ہے۔ سارے سلام مبارک ہیں، اس کے علاوہ بے شمار سلام ہیں، روضے پر سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سلام ہے جو ہر نماز میں ہم پیش کرتے ہیں، یہ وہ سلام ہے جو ہر نماز میں پیش کیا جاتا ہے، اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں، آگے بھی سنیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ سارے عباد اللہ الصالحین جو جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اب میں سارے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے مطابق ساری دنیا میں عباد الصالحین ہیں، اللہ کی پوری کائنات میں ولی، غوث، کلندر، نجیب، ابرار، نقیب موجود ہیں۔ سارے ولی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں عباد اللہ الصالحین جنت البقیع میں ہیں۔ اس کی دلیل عرض کرتا ہوں۔ بریلی شریف کے ساتھ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بدایوں۔ وہاں کے ایک بزرگ ہر سال مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے، اور چاہت تھی کہ میں مدینہ منورہ میں دفن ہوں گا۔ اس بار سب کو ملا کر گئے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، زندگی کے دن وہیں گزاروں گا اور مدینہ منورہ میں آخری لمحات گزاروں گا۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد حج کے جب قافلے آئے تو یہ بھی واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا، آپ تو الوداع کا کہہ کر گئے تھے؟ فرمانے لگے، ایک وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے میں واپس آ گیا ہوں۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ بقیع کا قبرستان ہے اور کچھ میتوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ان میں سے کسی کو دائیں، کسی کو بائیں، کسی کو مشرق اور کسی کو مغرب کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور کچھ میتیں آ رہی ہیں مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے۔ ان کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہاں جو دفن کرنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی جب کوئی صالح فوت ہوتا ہے، وہ بقیع کے قابل ہوتا ہے تو اسے یہاں بقیع کے قبرستان میں لایا جاتا ہے، اور جو بقیع کے قابل نہیں ہوتا اسے یہاں سے نکال کر وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کی جگہ ہوتی ہے۔ عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں۔ ایک اور عرض کرتا چلوں کہ میرے ایک استاد تھے، محمد امین ان کا نام تھا، ان کے والد صاحب کا نام بشیر احمد تھا، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دائیں بائیں اطلاع کے لیے خط اور رکے لکھے گئے، بہت لوگ آئے۔ ان کا ایک گہرا دوست تھا، وہ دوسرے شہر سے تشریف لائے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے چل۔ کہنے لگے، ہمارے گھر کے قریب ہی قبرستان تھا، وہاں لے گئے۔ انہوں نے مراقبہ کیا، بہت دیر مراقبہ کرنے کے بعد کہنے لگے، بیٹا تو بھول گیا، یہ تیرے باپ کی قبر نہیں ہے، اگر ہے تو اس قبر میں تیرا باپ نہیں ہے۔ کہنے لگے، چچا ابھی تو میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، اور مجھے باپ کی قبر کیسے بھول سکتی ہے؟ یہی قبر ہے۔ پھر مراقبہ کیا، پھر بتایا کہ تو بھی سچا ہے، بات یہ ہے کہ تیرے باپ کی قبر میں کوئی اور ہے، تیرے والد کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھ پر یہ حقیقت کھلی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ نیک ہستیاں جن میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ ہر نماز میں ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو معلوم ہوا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ ہر نماز کے تحیات میں سلام بھیجتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، ہر رکعت کی سورہ فاتحہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعام کی دعائیں کرتے ہیں، انعمت علیہم، اے اللہ جو انعام یافتہ ہیں، جیسے تو نے ان پر رحمتیں بھیجی، ان پہ اپنی برکتیں بھیجی، ان پہ اپنی خیریں بھیجی۔ آپ سوچیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی انعام یافتہ ہو سکتا ہے؟
قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صلحاء شامل ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقین بھی ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء بھی ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالحین بھی ہیں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت کے تاجدار بھی ہیں۔ ہر نماز میں ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا تذکرہ ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں۔ حضرت نے یہ درس دیا تھا 9 محرم الحرام 2023 کو، اور اس کے اندر درود ابراہیمی کے رازوں کو کھولا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔